یہ 3 آیات میں پورا مضمون ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102. یہ 3 آیات کے اندر نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. قانوناً صحابہ ہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایکٹنگ کرنے والے صحابہ کے کرتوت اور صحابہ کی کیٹیگریز کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پر جو تھا معاملہ صحابہ کا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے اور ان کی باتوں کو سن کے جو عمل کیا اور جو بتایا، وہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں علی مرزا نے بتائی ہیں. اور وہاں کا جو بھی اس سمے کا واقعہ تھا وہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گی. اور اللہ سے ہم یہی سب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نمبر 1 جو کامل الایمان مومنین ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے جو پہلے مسلمان ہو گئے مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ سارے لوگ بھی جنہوں نے احسان نیکی کی روش کے ساتھ ان کی پیروی کر لی. سارے نہیں، جو واقعی اسی ٹریک پہ چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے. یہ قیامت تک سلسلہ ہے. آج بھی جو احسان کے ساتھ پیروی کرے صحابہ کرام اور اہل بیت کی، وہ اس میں داخل ہے. تابعی کا لفظ بھی یہاں سے آیا. اچھا، کچھ صحابہ بھی ہیں جو تابعی ہیں، اس طرح کہ انہوں نے سینئر صحابہ کے پیٹرن پہ اسلام قبول کیا. صحابیت کا شرط انہیں حاصل ہے، لیکن وہ تابعی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان کامل الایمان مومنین کے فالوور ہیں جو سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ایسے آپ نے لے کے آنا ہے جس طرح کے ایمان والے حضور کے ساتھی ایمان لے کے آتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کی جو احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو حضور کی وفات کے بعد انہی اصحاب کے پیٹرن پہ ہیں، وہ بھی تابعی ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، اللہ ان سے راضی. لہذا تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ آپ لگائیں. ویسے تو سب کے ساتھ لگ سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. ہاں، سب رضی اللہ عنہ ہے، اللہ ان سے راضی. دعائیہ کلمات بھی ہے کہ راضی ہو، اور خوشخبری بھی ہے راضی ہوا. دونوں معنی درست ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہاں پہ بھی رضی اللہ عنہ ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم اپنے شاگرد ابو اسحاق کو لکھوائی ہے. مقدمے کے بعد جب 93 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے نا کتاب الایمان میں، حدیث جبرائیل، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے، حضور سے گھٹنے جوڑ کے انہوں نے سوالات کیے تھے، اس میں امام مسلم کا شاگرد، کیونکہ باقاعدہ کتاب تو مقدمے کے بعد شروع ہوئی ہے، ویسے مقدمے میں بھی حدیثیں ہیں لیکن کتاب الایمان، تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ، میرا استاد مسلم بن حجاج ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث لکھوائی. پھر وہ مسلم شریف کی وہ کتاب الایمان شروع کرتے ہیں. کتاب الام میں امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، حالانکہ امام حنیفہ تابعی ہیں. امام مسلم تو تبع تابعی ہے نا، ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں میری تفصیلی ویڈیو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ریکارڈ ہے. المہند میں تو مقدمے کے اندر خلیل احمد سہارنپوری نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. بریلویوں کے علماء اعلیٰ حضرت کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. سارے ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات. شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں. خیر، یہ ہماری ساری اسیسمنٹ ہے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے. اچھا، صحابہ کرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، یعنی جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا صحابی اس کا نام لے کے رضی اللہ عنہ نہیں کہتا تھا، رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس پہ رحم کرے. بخاری مسلم میں موجود ہے، جب حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور مولا علی علیہ السلام آئے تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ رحمک اللہ تعالی یا عمر ابن خطاب، اے عمر ابن خطاب، اللہ آپ پر رحم فرمائے. میں نے بارہا حضور سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، مجھے امید تھی کہ آپ عنقریب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں گے.
اور آپ وہ شخص تھے کہ جس کے اعمال پہ مجھے رشک تھا. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھ کے حضرت عمر کی میت پہ ان سے باتیں کر رہا تھا. اب یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہے تھے. میں تو اس پہ کہتا ہوں یہ حضرت علی کا مرثیہ ہے عمر ابن خطاب کی میت کے اوپر. اس طرح کے مرثیوں کو ہم مانتے ہیں جس میں غلو نہ ہو. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے. تو یہ رحمہ اللہ تعالی یہ آپ بول سکتے ہیں. تو 3 کیٹیگریز. پہلی تو یہ 24 کیرٹ سونا, اللہ نے تو ان کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اور ان کے لیے پھر یہ بشارتیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اللہم اجعلنا منہم. تو میں بتا رہا تھا وہ دیوبندی مماتی مولوی نے نا کوئی بات کی, وہ کلم وعد اللہ الحسنى, تو اس سے میں نے ریبٹل کیا تھا. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ اکرام. تو اس نے کہا تھا کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں, تاریخی شخصیات نہیں, اور اس کی آڑ میں وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو فراڈ کہہ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بھائی. قرآن میں تو صحابہ کے 3 گروہ آئے ہیں. جن کو تو قرآنی شخصیات کہہ رہا ہے وہ یہ ہیں جو آیت نمبر 100 میں ہے. ہاں, اگلی 2 بھی تو پڑھنا آیات, وہ بھی حضور کے ساتھی ہیں جن کا ذکر ہے. وہ دوسری کیٹیگری یہاں پہ آ رہی ہے. وہ تفصیلی ویڈیو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہے. دوسرے ساتھی کون ہے؟ یعنی جو قانوناً صحابی ہیں. جس طرح اس خبیث عبداللہ ابن ابی نے کہا, بخاری مسلم میں آتا ہے, اور اس کے الفاظ قرآن میں زید ابن ارقم کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی سورۃ المنافقون کی, کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا. زید ابن ارقم جو اس وقت نوجوان تھے, ٹین ایجر تھے, انہوں نے یہ بات سن لی, جا کے حضور کو شکایت لگائی. بوڑھے بابے تو اتنی دلیری نہیں کرتے, لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہ کہتے ہیں بچے تو بچہ ہوتا ہے نا, کلین سلیٹ ہوتا ہے. انہوں نے جا کے شکایت لگا دی نبی علیہ السلام کو. حضور نے بلا لیا عبداللہ ابن ابی کو کہ تو نے یہ بکواس کی ہے. اس نے قسم اٹھا کے کہہ دیا میں نے نہیں کی. اب ایک سفید داڑھی والا بندہ جھوٹی قسم اٹھا لے, اور ایک ٹین ایجر بچہ کہہ رہا ہے میں نے خود سنا ہے. اب نبی علیہ السلام نے تو ظاہر پہ فیصلہ کرنا ہے. بخاری مسلم الفاظ ہیں, تم میں سے بعض اوقات کوئی چرب زبان ہوتا ہے, وہ مقدمہ میرے پاس لے کے آتا ہے, میں شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دیتا ہوں, اور بعض اوقات میں اس شخص کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو ناحق ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ آگ کا ٹکڑا اپنے گھر کے لے کے جائے گا اگر اس نے چرب زبانی سے ہی مقدمہ جیتا ہے. یعنی میرا فیصلہ کرنا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں, اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہی کے بغیر انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ کس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے, تو باب شاہی کوئی نہیں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب زید بن ارقم, ایک تو عمر چھوٹی, چھوٹے بچہ اگر جھوٹا پڑ جائے, پھر اللہ کے نبی کے سامنے, پھر ایک سفید داڑھی والے نے بھی جھوٹا کر دیا, تو ایک معصوم سے دل پہ کیا گزری ہوگی. اللہ کو اتنا ان پر رحم آیا کہ سورۃ المنافقون کی آیات نازل کر دی, اور ایگزیکٹ وہی جملے عبداللہ ابن ابی کے والے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیے کہ یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے, ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے. اچھا, اس جہاد میں حضور کے ساتھ لڑنے گئے ہوئے, ہاں, تھوڑا سا قافلہ آگے پیچھے ہوا ہے, پیچھے غیبت کرنی شروع کر دی, اس لیے ہم غیبت منع کرتے ہیں. گئے حضور کے ساتھ ہیں اور غیبتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام کی. اچھا, قرآن میں آیات نازل ہو گئی. اب تو جناب زید بن ارقم کا نام قیامت تک لیا جائے گا کہ جن کے حق میں قرآن نازل ہوا. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یزید نے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر ظلم کیا نا, تو انس بن مالک انصاری صحابی بڑے دکھی تھے, زید بن ارقم بھی انصاری صحابی تھے. تو انہوں نے حضرت انس کو ایک خط لکھا ان کی دل جوئی کے لیے کہ پریشان نہ ہو, اگرچہ اتنے مسلمان یزید کی فوجوں نے ہلاک کر دیے ہیں, تو اے انس آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا تھا کہ انصار مدینہ کے ساتھ میری وفات کے بعد ظلم کیا جائے گا, اور تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملنا. یہ خط جب حضرت انس نے پڑھا نا, تو اپنے شاگردوں کو بتایا, جانتے ہو یہ زید بن ارقم کون ہے جس نے مجھے خط لکھا ہے دلاسے کے لیے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے سورۃ المنافقون کی آیات نازل ہوئی تھی. عبداللہ ابن ابی کی شکایت جب اس نے لگائی تھی وہ مکر گیا, تو اللہ نے اس شخص کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیات نازل کر دی. ٹھیک ہے, اچھا, آیات نازل ہوئی, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں, یہ ایسے بندے کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی عبداللہ ابن ابی کی خباثت کھلنے کے باوجود نبی علیہ السلام نے اسے قانوناً صحابہ کہا, یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. اب جب ہم یہ بتاتے ہیں نا ان کو, وہ کہتے ہیں نہیں جی حضور نے کہا تھا لوگ کہیں گے, حضور تو اسے صحابی نہیں مانتے تھے. بھائی صحابی ٹریٹ کیا نا اسے, پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, اس کو تو چھوڑ دو. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے, لوگوں کے کہنے پہ نہیں, حضور خود کہہ رہے ہیں, اور پھر آگے کہہ رہے ہیں میں کہوں گا اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحابی,
میں انہیں حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو فرشتے ان کے اور میرے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا, ان پہ پھٹکار ہو. اور بخاری کے الفاظ ہے, ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے اور ابو بکر نے ان کے خلاف قتال کیا. یعنی وہ رافضی والا نہیں ہے نظریہ کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عثمان تھے یہ لوگ, نہیں, یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر لڑے, منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھی, یہ وہ لوگ تھے. اسی حدیث میں بخاری کے موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے کلیئر کر دیا. لیکن حضور اس لیے صحابی کہیں گے کہ حضور نے تو ان کو صحابیت میں چھوڑا, حضور کو تو نہیں پتا کہ حضور کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کیا. بس وہ انہوں نے ایک عرب کے لیڈر کا حلوہ تصور کر لیا, ایمان کنوکشن والا کوئی نہیں تھا, بعد میں پھر پلٹ گئے. حضور کی زندگی میں بھی ایسے ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک کاتب وہی تھا, سورۃ البقرہ آل عمران اس نے حضور سے پڑھی اور لکھی, بعد میں عیسائی ہو کے مر گیا. اس سے بھی سینئر سابقون الاولون, مہاجرین سے بھی سینئر ایک شخص, ہجرت سے بھی پہلے, جو سب سے بڑی ہجرت تھی اسلام کی, پہلی ہجرت وہ حبشہ کی تھی. ہجرت مدینہ تو بعد میں آئی ہے. ہجرت حبشہ میں جو لوگ شامل تھے نا, ان پہ ہجرت مدینہ والے بھی رشک کرتے تھے, اور جنہوں نے ہجرت مدینہ نہیں کی ہوئی نا, وہ ہجرت مدینہ والوں کو سب سے افضل مسلمان سمجھتے تھے. لیکن ہجرت حبشہ والے وہ صحابہ تھے جن کو ہجرت مدینہ والے بہت افضل سمجھتے تھے کہ یہ تو مدینے سے بھی پہلے حبشہ ہجرت کر کے تھے. ان میں حضرت سیدہ ام حبیبہ کا خاوند بھی تھا عبید اللہ, وہ وہاں جا کے عیسائی ہو کے مر گیا, مرتد ہو کے کفر کی موت مار گیا, سابقون الاولون میں سے تھا. مہاجر بھی اعلیٰ درجے کا, اور ام حبیبہ کا خاوند جو حضرت معاویہ کی بہن تھی. اس لیے پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان سے نکاح کیا اور ہماری ماں بن گئی ام المومنین سلام اللہ علیہا. آپ اندازہ کریں. تو یہ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں, یہ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی نبی دنیا سے تشریف لے گئے, ان لوگوں نے حضور کی زندگی کے اندر آپ کے اوپر قاطرانہ حملہ کیا غزوہ تبوک سے واپسی پہ, جو بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے. پورا واقعہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت حذیفہ اور عمار بن یاسر نے مل کے نبی علیہ السلام کی سواری کو بچایا تھا. وہ اونچی پہاڑی سے نیچے گرانے لگے تھے 12 منافقین. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ سے کہا تھا میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں ان کے, اور وہ رازدار رسول بن گئے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے ایک بندہ حضرت حذیفہ سے جھگڑا کر رہا تھا اس معاملے میں. حضرت حذیفہ کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا 12 کا تو مجھے پتا ہے, اگر کوئی 13 ہے تو پھر تو ہے بیچ. تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں, وہاں پہ بھی الفاظ ہے, میرے صحابہ میں 12 منافقین ہیں, وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ نکل جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جن کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ اپنے سینے میں محسوس کریں گے, اور اسی پھوڑے اور کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہوگی. تو نبی علیہ السلام نے اس کو اوپن نہیں کیا, لیکن بہرحال قانوناً وہ صحابہ رہے. یار صحابی تھے جبھی تو رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے, حضور کافروں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے. اور بعد میں بھی صرف حضرت حذیفہ کو پتا ہے یہ کون ہے. ہمیں تو رہ سہ کے عبداللہ ابن ابی نہ آتا ہے, جدو منافق کا ذکر آتا ہے نا تو عبداللہ ابن ابی نہ آتا ہے, باقی بھی تو تھے نا. یہ 300 تو اسی وقت نکل آئے جب غزوہ احد کے موقع پر حضور 1000 کا لشکر لے کے گئے, تو 300 تو عبداللہ ابن ابی لے آیا تھا واپس. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم احد سے پہلے اگر مجھے کہتا نا کوئی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں گا حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں, میں قسم بھی اٹھا دیتا. کیونکہ ابن مسعود جو تھے وہ خود تو کلین سلیٹ تھے, وہ سمجھتے تھے یار حضور جیسی شخصیت کے ساتھی ہوں اور 2 نمبر ہوں, اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی کوئی بندہ ایمان کنوکشن والا نہ رکھے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن ان کو کیا پتا تھا جڑے آتے پیڑے لاہور بھی پیڑے, کعبے بھی پیڑے, اور وہ نکل آئے. 300 تو اسی وقت نکل آئے, 1000 میں 300 تو ریشو پروپورشن نکال لیں آپ. تو پھر جو اسلام پھیلا, اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب دب کے بیچ میں آنا شروع ہو گئے, اور وہ اتنے منافق اتنے کٹر کہ اللہ نے ان کا ذکر کر دیا یہاں پہ کہ ان کا حال یہ ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ, اور تمہارے آس پاس خصوصاً جو یہ پینڈو لوگوں میں ایسے لوگ ہیں منافقون جو منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور اہل مدینہ شہر والے لوگوں میں بھی, مدینے کے اندر بھی منافق موجود ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف پینڈو ہے, نہ شہری بھی ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, اتنے پکے اور کٹر منافق ہیں اور ایکٹر ہیں پکے قسم کے. لا تعلموہم, کہ اے نبی اور ان کے اصحاب تم انہیں نہیں جانتے, اتنی پیاری ایکٹنگ کرتے ہیں. یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ تو جمعے والے دن پہلے سب میں ہوتا تھا, کہتا تھا نیڑے آؤ جو حضور کہتے ہیں سنو. ہاں آج کل بھی آپ کو مسجدوں میں ایسے کوئی کمیٹی کے ممبر نظر آتے ہیں نا, بعد پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے چندے سے چوری بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. ہاں وہ انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نا, دین کا لبادہ, ایک ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے نا. تو اس زمانے میں بھی
اللہ تعالیٰ مارا مردو علی النفاق، بڑے پکے قسم دے ایکٹر قسم دے نے جن کو تم نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. وہ اللہ نے پھر بعد میں نبی علیہ السلام کو بتایا، لیکن رسول اللہ نے بھی اسے ایکسپوز نہیں کیا، صرف حذیفہ ابن یمان کو بتایا. تو سرکار یہ دوسری پارٹی ہے جو حضور کے ساتھیوں میں قانوناً صحابی ہیں. وہ تو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے نا، جو سنن دارمی میں حدیث ہے المستدرک للحاکم میں حضور نے تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. نبی دیکھا ہم نے تمہیں فتح دیا تو کس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. پھر ساتھ ہی حضور نے فرمایا بس میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. اور وہی ہوا، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب، کتنے عرب کے قبائل. اور یارہ 3-4 بندوں نے تو دعوی نبوت کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ عرب پہ غلبہ پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دعوی نبوت کر کے بندے ساتھ جوڑو لوگ نے. اچھا حضرت ابوبکر اس کے اوپر نا بڑے اچھے ریمارکس انہوں نے دیے. حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھو حضور کی برکت یہ ہوئی ہے کہ اب بت پرستی کوئی نہیں کر رہا، جو بھی کر رہا ہے وہ دعوی نبوت ہی کر رہا ہے. اللہ کا کنسیپٹ اب نہیں ختم ہوگا اس سرزمین سے. دیکھا نا، پوائنٹ بھی نوٹڈ. اب یہ قوم بت پرستی کی طرف نہیں جائے گی. دعوی نبوت ہی کیا، طلحہ اسدی نے کیا، مسلمہ کذاب نے کیا، سجا عورت نے دعوی نبوت کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن بت پرستی کی طرف نہیں گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت لکھ لینے سے کوئی اہل سنت والجماعت بن نہیں جاتا. اپنے نام کے ساتھ مولانا علامہ لکھنے سے کوئی اہل علم ہو نہیں جاتا، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کے اندر وہ گٹس موجود نہ ہو. اور پھر پیغمبر ہونا تو ایک واہ بھی چیز ہے، یہ تو کسبی تو ہے ہی نہیں، کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا. حضور نے خواب دیکھا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. تو میں نے اس کو بڑا رنجیدہ ہوا، اس خواب کی حالت میں بڑا غمناک ہوا. میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن غائب ہو گئے. یعنی یہ بھی حضور کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ ختم ہی ہو جائے گا فتنہ. تو نبی علیہ السلام جب اٹھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ خواب کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو دعوی نبوت کریں گے. مسلمہ نے تو حضور کی زندگی میں دعوی نبوت کر دیا تھا، باقاعدہ اس نے قاصد بھیج دی حضور کے پاس کہ نبی یہ جو نبوت ہے نا کچھ شیئرز مجھے دے دو اس کے. ہم آپس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بندہ خود دعوی نبوت کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار ہے، میں تو ایک ٹہنی بھی جو ہے نا وہ بھی شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، میرا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر قاصد کا قتل کروانا جائز ہوتا نا تو میں تیرے یہ جو قاصدین آئے میں انہیں قتل کروا دیتا، لیکن آپ نے نہیں قتل کروایا، چھوڑ دیا. وہ تو پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں جب انہوں نے فتنہ کھڑا کیا تو خالد بن ولید کو جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر نے بھیجا اور اس کا فتنہ ختم ہوا. اور وہ بھی دیکھیں کس شخص کے ہاتھوں ختم ہوا، حضرت واشی قاتل حمزہ. ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ نے کیسا اس کو ایک فضیلت دے دی. اور جب بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے واشی کو قتل کیا، انہوں نے کہا میں نے اسلام کے بھی بہترین شخص کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء. اور اسلام کے بدترین دشمن مسلمہ کذاب کو، اس کو بھی میں نے قتل کیا. اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، دعوی نبوت کرے. تو اللہ نے کیسا بیلنس کروا دیا. اچھا لیکن پھر بھی وہ پوری زندگی انہوں نے دوسرے تیسرے درجے کے شہری کی زندگی گزاری ہے، انہیں ایکسیپٹنس ملی کوئی نہیں. کیونکہ جو 2 تابعین ملنے جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم گئے تو وہ بالکل ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے، جیسے مشکیزہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، ہم سمجھے مشکیزہ پڑا تو وہ تھے، وہ بہت کالا سیاہ رنگ تھا ان کا، ابشی تھے نا، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ان کو مسلمان کوئی اچھی نظر سے دیکھتے نہیں تھے حضرت واشی کو. ظاہر ہے وہ بخاری میں آیا، حضور نے بھی کہا تو میرے سامنے نہ آیا کرو. پتہ نہیں انہوں نے اللہ سے کتنا رو رو کے مانگا ہے، اللہ نے بیلنس کروا دیا ہے مرنے سے پہلے. اب وہ کہتے ہیں میں حضور کو یہ چہرہ تو دکھا سکتا ہوں نا کہ اگر میں نے آپ کے سب سے محبوب شخص کو قتل کیا ہے تو آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا. اللہ تعالیٰ اس نیکی کو میری اس غلطی کا کفارہ بنا دے. ویسے تو وہ کفارہ ویسے بھی ہے، وہ تو مسلم کے الفاظ ہیں جو اسلام قبول کر لے اگلے کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن ایک گلٹ وہ تو دل میں رہتا ہے نا، وہ ان کے دل میں تھا، اللہ نے ان کو سن لیا اور ان کے ہاتھوں اتنا بڑا کام کروا دیا. تو یہ ایسے پکے منافق ہیں کہ نبی تم اور تمہارے ساتھی ان کو نہیں جانتے. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے. دنیا میں ذلت کا عذاب، وہ سب سے بڑا عذاب تو ہوا جو آگے چل کے آئے گا. مسجد درار انہوں نے بنائی تھی، وہ اللہ نے وہ توڑوا دی. حضور کو کہا نہ تو اس میں نماز پڑھنی ہے، یہ مسجد جو ہے یہ مسجد درار ہے. میں اکثر کہتا ہوں اگر آج حضور دنیا میں آ جائے نا تو اکثر مسجدیں جو فرقوں کے نام پہ یہ ساری مسجد درار ہی بنی نہیں ہے، یہ ساری توڑوا دی جائے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر انہیں لٹایا جائے گا اس بڑے عذاب کی طرف، قیامت کے دن کے عذاب کی طرف. یہ دوسری کیٹیگری ہوگی منافقین کی. قانوناً صحابہ لیکن اندر سے منافق. نبی علیہ السلام کو بھی 12 بندوں کے نام بتائے گئے، باقیوں کے نہیں بتائے گئے. وہ بھی وہ تھے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور وہ بھی صرف حذیفہ کو انہوں نے بتایا، بعد کے لوگوں کو نہیں بتائے. ظاہر اور رازدار رسول تھے. اب تیسری کیٹیگری آ رہی ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. یہ ہے وہ ڈیلے مسلمان.
یعنی میں اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا. حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کے مقابلے پہ ڈھیلے مسلمان, جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, کمزوری ہے, وہ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے انہیں پکے مسلمان نہیں, لیکن سستی ہو جاتی ہے تو اعتراف کرتے ہیں. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, اور انہوں نے اچھے اور برے اعمال ملا دیے میں, یعنی غلط کام بھی ان سے کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں بیچ میں, اور اچھے اعمال بھی کرتے ہیں. عسى الله ان يتوب عليهم, ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمائے گا, یعنی اگر یہ صحیح راستے پہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بھی قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہ تیسری کیٹیگری ہے, یہی وہ تیسری کیٹیگری ہے جس میں ہم ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ صفین میں جو لوگ شامل ہوئے, آیتوں سے بہت تھوڑے لوگ تھے, صحابہ میں سے تو اکا دکا لوگ تھے, زیادہ تر تو اہل شام ہی تھے وہ, لیکن بہرحال صحابی ہیں وہ, لیکن ان کا سٹیٹس وہ والا نہیں ہے جو اوپر سابقون الاولون کا ذکر ہوا. باقی کسی کو شوق ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھ لے, رپلائی ٹو علامہ بندیالوی آن صحابہ کرام ان قرآن. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تو نے اگر قرآن پڑھا ہوتا نا تو تجھے اتنا ایک ٹکڑا ہی مل رہا ہے. کلم وعد اللہ الحسنہ سورۃ الحدید سے, قرآن میں 3 اصحاب کیٹیگری میں آئے, وہ کلم وعد اللہ الحسنہ وہی ہیں جو اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں, ورنہ تو یہ کیا قرآن سے ٹکرا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. سورۃ توبہ تو آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے, بخاری مسلم میں آیا, تو اس میں تو بتایا جا رہا ہے اور پھر پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ گیا. کلم وعد اللہ الحسنہ ان لوگوں کے لیے جو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ مرتے دم تک قائم رہے, ساروں کے لیے بشارت نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے کریں. صحابہ کرام کی کیٹیگریز ہیں, ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد, صلح حدیبیہ سے پہلے, صلح حدیبیہ کے بعد, فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد, یوں درجہ بدرجہ ہے. وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر جو 10 ہے نا, اس کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے مسلم شریف میں, اور پوری تفصیل آئی ہے تفسیر ابن کثیر میں مسند احمد کے حوالے سے, کہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے ایک لشکر میں بھیجا, اور کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی موجود ہے. وہاں انہوں سے مس ہینڈلنگ ہوگی. کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلمنا کہنے کی بجائے کہ ہم اسلام لائے, انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے, اور دین سے پھرنا وہ اپنے پرانے دین بت پرستی سے پھر گئے. حضرت خالد بن ولید نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ یہ اسلام چھوڑ گئے, مرتد ہو گئے. اگرچہ باقی صحابہ نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح نہ کرو, انہیں قید کر لو, حضور سے فیصلہ کروائیں گے. ان کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ لاکھ پیٹتے رہے, کچھ لوگوں کو حضرت خالد نے قتل کر دیا, اور باقی جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے اپنے حصوں کے لوگوں کو چھپا کے رکھا, انہیں نہیں قتل کیا. اسی موقع پہ حضرت خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی, جو مسلم شریف میں آیا 6488 نمبر حدیث, اور انہوں نے آگے حضور کو شکایت کی. بخاری میں الفاظ ہیں, جب حضور تک شکایت پہنچی اس حوالے سے کہ حضرت خالد نے قتل کیا, آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں, یہ خود جواب دیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ جو قتل ہوئے تھے سب کی دیت ادا کی, 100 اونٹ. ہاں انٹینڈڈ نہیں مسئلے کو چھوڑا, ظاہر مسلمان قتل ہوئے تھے. تو حضرت خالد پھر پچھتاتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, یہ گناہ تو مجھ سے دھل جاتا, مس ہینڈلنگ تو ہوگی ان سے. اور مسلم شریف میں اس موقع پہ جو گالیاں نکال دی تھی نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو, حضور کو انہوں نے آگے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کیا میرے ساتھ. اب دیکھیں دوسری تو عبد الرحمن بن عوف کی للہیت دیکھیں, وہ شروع کے مسلمانوں میں سے, لیکن لشکر کا سپہ سالار حضرت خالد ہے, کیونکہ وہ جنگی مہارت رکھتے تھے. حضور نے میرٹ پہ فیصلہ کیا, سینیرٹی کو چھوڑ دیا. اور نیچے کے لوگوں کی مہارت بھی دیکھے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اتنا سینئر ہوں, یہ بعد میں بندہ آگے کو نکل گیا. یہاں پہ بھی اکیڈمی میں بھی اگر کوئی سینئر ہے یا جونیئر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, دار ارکم کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے. وہ دیکھنا ہے کس بندے کی کیا کمپیٹنسی ہے, اس کو کون سی ڈیوٹی اسائن کرنی ہے. ورنہ مجھے بتائیں عبد الرحمن بن عوف کے اوپر خالد بن ولید کو لگا دینا, یہ زمین و آسمان کو ملانے والی بات ہے. عبد الرحمن بن عوف پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں, عشرۃ مبشرہ ہیں. آپ کو حضرت علی تو نظر آتے ہیں حضور کا دفاع کرتے ہوئے, لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی سوچیں کہ جب حضور نے دعوی نبوت کیا اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال تھی. 8 سال کا بچہ تلوار چلا سکتا ہے کیا؟ اس وقت حضور کی حفاظت کون لوگ کرتے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, یہ اس وقت بڑی عمروں کے تھے. حضرت علی تو بعد میں میدان عمل میں آیا نا, جب آپ ینگ ایج میں پہنچے ہیں. شروع میں جنہوں نے حضور کی حفاظت کی ہے وہ تو یہ لوگ ہیں, حضرت حمزہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے پھر حضور کو اتنا غصہ آیا, مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے حضرت خالد کو بلا کے ڈانٹا. آپ نے فرمایا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے, اب تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دینا. میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو 1 مد گندم خیرات کی ہے 600 گرام, اس کے آدھے 300 گرام یعنی 1 مٹھی گندم عبد الرحمن بن عوف خرچ کرے, اور تو 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ اس کے برابر سونا بھی خیرات کر دے, تو عبد الرحمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سرکار 7.5 کلومیٹر تو چھوڑ دیں,
اتنے سے ایریے پہ اگر پتھر ہو اور اس کے برابر سونا آپ کیلکولیٹ کریں تو اربوں ڈالرز بنتے ہیں. 7.5 کلومیٹر تو کوئی دنیا کمپیوٹر بھی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا. اتنا بڑا فرق ہے. حالانکہ حضرت خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. یہ دونوں کٹھے ہوئے تھے, عمرو بن عاص اور خالد بن ولید. وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے بیزتی کروا کے نجاشی سے, نہیں والے کیے تھے ان کے, اور یہ یہاں سے جا رہے تھے. دونوں ملے, ان کا واللہ یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کے ساتھ غیبی مدد ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان پہ غلبہ پا سکتے ہیں. تو وہ اسلام قبول کر لیا. لیکن اس کے باوجود نبی اسلام نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا کہ اب تم بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو نا, عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اچھا, سپہ سالار خالد بن ولید ہے, اور فضائل کا فرق اتنا ہے کہ خالد بن ولید پوری زندگی کیا, ان کو کروڑوں سال کی زندگی بھی مل جائے, عبد الرحمن بن عوف جیسا عمل کر ہی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے مرتبہ اپنی جگہ, ڈیوٹی اپنی جگہ. وہ تو نبی اسلام میرٹ کے اوپر, اور یہی پھر میرٹ حضرت ابوبکر نے کیا. حضرت عمر نے مخالفت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جرح کے اوپر خالد بن ولید کو لگا رہے ہیں یرموک میں. انہوں نے کہا ہاں خالد ہی ہوگا, کو ابو عبیدہ تو امین الامت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب فتح ہو جائے گی پھر گورنر اسی کو لگاؤں گا, لیکن جنگ میں خالد جیسا تیز بندہ کوئی نہیں ہے. خیر وہ پھر حضرت بکر فوت ہوئے تو حضرت عمر نے پہلا خاتی یہ لکھا کہ خالد عہدے سے معزول. خیر اس میں بھی حکمت تھی, حضرت عمر کا جو ڈیسیژن تھا اس نے پے کیا. ایک بت پرستی تو ٹوٹ گئی کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی, رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو حضرت عمر کا ڈیسیژن جو ہے اس کی ایک وہ والا اسپیکٹ بھی ہے سوچنے والا. بہرحال نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف کی فیور میں حضرت خالد کو اتنے سخت الفاظ کے. اب مجھے بتائیں, یہ تو کمپیریزن ہو رہا ہے خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا, جو کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں خالد بن ولید. اب جو لوگ فتح مکہ پہ طلقاء ہیں, معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں, ان کا حضرت علی یا عمار بن یاسر کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. وہاں تو کئی اور پارٹ چاہیے. ٹھیک ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. اس حوالے سے پھر ہم نے موقف رکھا تھا کہ یار اللہ کے بندو, اصحاب جمل جو ہیں وہ 24 کیرٹ سونا ہے, وہ سابقون الاولون ہیں, حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ علیہ السلام اجمعین. اسی لیے اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے توبہ بھی نصیب کی ہے. حضرت طلحہ بھی توبہ کر کے فوت ہوئے, حضرت زبیر بھی معافی مانگ کے فوت ہوئے, حضرت عائشہ تو پوری زندگی روتی تھی. لیکن جو اصحاب صفین ہیں ان کا معاملہ تو, ان میں تو کوئی بھی سابقون الاولون میں سے نہیں ہے. بہرحال ایک تلخ پہلو ہے اس پہ, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے انہی آیات کے اوپر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ 3 آیات متقاضی تھیں کہ میں تفصیلی اس کے اوپر بولوں. ان کو اس طرح چیپلی ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے, ان کے اوپر تفصیلی گفتگو تھی. باقی کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ جو پورا مقدمہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں وہ فراڈ ہے, نہیں, وہ قرآن کی سپورٹ میں ہے. قرآن بتا رہا ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ قرآن دسدا پہ ہے کہ کیڑا کیڑے لیول تے آندا ہے. جڑا کو تھلے آندا ہے تو قرآن دسدا کہ وہ تھلے لیول دا ہے. جنہوں قرآن کہنا ہے اتنے لیول دا, اتنے لیول دا ہی ہے. اور بخاری مسلم اس کے اوپر اور روشنی ڈالتی ہے اور بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے بھی اور باقی تفصیلات کے حوالے سے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.